बाबुल मदीना में हैं आप? जी बाबा। तो फुजैल बापू आ गए बाबुल मदीना में, यूं कैसे? माशाअल्लाह, ये तो करिश्मा की तोड़ पर है ना, हादसे से निकल कर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ बेड पर थे और कहाँ उठकर मैदान में आ गए। माशाअल्लाह पिछले दिनों बाबा पंजाब मदनी काफिले में भी साथ थे माशाल्लाह, और फिर बाबुल मदीना आए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इनका साया सलामत रखे हमारे सरों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा सवाल ये था कि क्या आपने किसी ऐसी कंपनी जो मार्केटिंग करती है या किसी भी बिजनेस कंपनी की कोई तायद का ऐलान किया है, या उसके साथ कोई आपने उसके काम में कोई शिरकत भी इख्तियार की है? क्योंकि कुछ कंपनी वाले ये बताते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने हमारी कंपनी के साथ कुछ काम भी किया है और हमारी तायद भी की है। आपकी वो कुछ तस्वीर वगैरह भी अपनी कंपनी में लोगों को दिखाते हैं, तो ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें कि वो कौन सी कंपनी है। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी कंपनी की तायद की हो। इन्हें जो कारोबारी कंपनियां होती है यही मुराद होगी ना फिर। तो मैंने किसी भी कारोबारी कंपनी की कोई हिमायत नहीं की है, न इनके साथ कोई मिलकर काम किया है। आप उसके मेंबर बने हैं, वो कहते हैं हमारे मेंबर बने अमीर अहले सुन्नत। नहीं, झूठ है ये, बल्कि ये तोहमत है। इनको मुझसे भी माफी मांगनी चाहिए। सुना मैंने भी है कि मुझे केश कर रहे हैं बाज लोग। ऐसा मेरा मतलब कोई मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कोई शख्स इमामा पहनकर करता हो? इमामा कोई मुश्किल नहीं है। इमामा ये फैज़ान मदीना में कई दुकानें मिलता है, हरा इमामा पहन लेते होंगे। दाढ़ी रखना है तो बढ़ा लेते हैं दाढ़ी। तो ये मतलब ये खुदा को पता नहीं क्या जवाब देंगे। इस तरह लोगों को धोखा देकर सिर्फ दुनिया के पैसों की खातिर ये मुझे केश कर रहे हैं, मुझे दाव पे लगा रहे हैं कि मैं अगर उनके साथ हूं तो ये यूं इसको लेते होंगे ना कि हम सच्चे हैं। हालांकि ये अक्सर कंपनियां जो निकल रही है ना तरह तरह की, ये मतलब फ्रॉडिया होते हैं, इनमें झूठ होता है, इनमें मतलब शरई एतबार से भी कारोबार में इनमें खराबियां होती हैं, जिसको हमारे उलमा जो है वो मना करते हैं कि ये जायज़ नहीं है। इस तरह के लोग भी मेरा नाम शामिल कर लेते होंगे, बल्कि करेंगे शायद इसी तरह के लोग शामिल। जो सच्चा होगा क्यों शामिल करेगा, उसको क्या जरूरत है? कि सांच को तो आंच नहीं है, और जिसको आंच लगती होगी तो वो मुझे हाल बना लेता होगा, लेकिन ये आखिरत में बच नहीं पाएगा। अल्लाह ताला का कहरो गजब अगर नाजिल हो गया तो दुनिया में ही तबाह बर्बाद हो जाएगा, जो मुझे इस तरह अपनी दुनिया की खातिर केश करता फिरेगा। तो जो भी कंपनियां मेरा नाम यूज करती हैं वो मेहरबानी करके आज की तारीख में रातों रात मेरा नाम अपनी कंपनी से हटा दें और ऐलान कर दें कि इलियास हमारे साथ नहीं है। आइंदा के लिए भी कोई ऐसा पता चल जाए, क्योंकि ये ऐलानात तो करते रहते हैं, यानी ऐसा कभी भी हमें कोई कहे शख्स के भाई अमीर अहले सुन्नत की हमारे पास तायद हासिल है, वो खुद भी हमारे साथ मेंबर हैं, तो आइंदा के लिए भी हम क्या उस पर कारोबार करने वाले क्या सोचें उस बारे में? मेरी तरफ से मतलब कोई इसका इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। अब आंखें बंद करके उसकी तरदीद कर दे कि हम मान ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं है। मैं अभी इतनी फुर्सत का है मेरे को यार, मैं इन लफड़ों में पढ़ूंगा। अपनी सुन्नतों की तिजारत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बस ये चलती रहे, अल्लाह कर इसमें बरकत दे। तो ये दुनियावी तिजारत का अपने को कहीं टाइम नहीं है यार। तो ना नाजायज कंपनी में कोई शिरकत का इम्कान आप समझे, ना किसी जायज कंपनी, भले कंपनी जायज और वो दावा कर दे कि इलियास हमारे साथ है तो उसका भी आप मना कर देना कि हम नहीं मानेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो जिन्होंने ऐसा किया ना, मेरा नाम केश किया ना, ये बाज लोग करते हैं स्टेजों पर। मैं शुरू से मैंने देखा है कि जब दावत इस्लामी ने उठान लेनी शुरू की ना, तो बाद लोग अपने जलसे कामयाब करवाने के लिए इश्तिहार में मेरा नाम डालते थे। और आप माने ना माने, बाद औक़ात मुझे इश्तिहार में नाम पढ़कर ये पता चलता था कि मेरा किताब रखा इन लोगों ने, हालांकि मुझे पता ही नहीं होता था, ना मैंने जाना होता था ना मैं जाता था। खाली नाम डालते थे कि इलियास, क्योंकि दावत इस्लामी वाले बहुत हैं तो हमारा जलसा कामयाब हो जाएगा, हमारी महफिल कामयाब हो जाएगी, इस तरह करते थे। खुदा का खौफ नहीं है इनको। यानी अल्लाह और रसूल के नाम का जलसा दीन की खिदमत के हवाले से
جلسے میں میرا نام یوز کرتے تھے. تو یہ تو دنیاوی کاروباری لوگ ہیں. اور آج بھی بعض اوقات میرے بڑے بڑے پینا فلیکس لگتے ہیں, کہیں کہیں اسٹیجوں پر لگتے ہیں. میں نے مطلب جو میری ناقص معلومات میں آیا ہے, اس میں میری فوٹو ہوتی ہے, میرا نام ہوتا ہے. کوئی تنظیم ہوتی ہے, اس میں میرا نام ہوتا ہے کہ یہ اس کا یوں رکن ہے یا فلاں ہے. میری تنظیم کان کھول کر سن لو, صرف اور صرف دعوت اسلامی ہے. کہیں کوئی بڑے سے بڑی شخصیت دعویٰ کر دے کہ الیاس ہمارا رکن ہے, آپ مہربانی کر کے ماننا مت. جو شخصیت کی ہو سکتا ہے سائز بڑی ہو, لیکن اس کا باطن جو ہے نا وہ بڑا نہیں ہوگا, ورنہ میرا نام نہیں ڈالے گا. میرا آنا جانا نہیں, میری بات چیت نہیں, میری الیک سلیک نہیں, مان نہ مان میں تیرا مہمان گلے پڑ جاتے ہیں. کسی بھی اشتہار میں میرا نام دیکھیں, کسی بھی اپنے پینا فلیکس یا کیا بولتے ہیں اس کو یار, بینر پہ, تو آپ یعنی کہ آنکھیں بند کر کے تردید کر دینا کہ یہ نہیں ہو سکتا, الیاس اس میں نہیں ہو سکتا. میں صرف دعوت اسلامی والا ہوں. میرے کو اتنا اپنی دعوت اسلامی کا کام کرنے کی سیدھی بات ہے کہ وہ فرصت نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے اتنا. یار خدا کی قسم اتنا کام ہے کہ یعنی کہ بار بار یعنی کہ میں مایوس ہو جاتا ہوں اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر کہ اب عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ میرا اتنا کام پھیلا ہوا ہے, تحریری کام, کہ میں یہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. مجھے لگتا نہیں کہ میں کر پاؤں, اتنا میرے پاس کام ہے. تو اب میں کہاں یار کسی تنظیم میں جا کر رکن بنوں گا اور ان کے مسئلوں میں خامہ خامہ سر پھوڑی کروں گا. ٹائم ہی نہیں اپنے کو. دعوت اسلامی یہ کام مجھ سے نہیں ہو پاتے. تو اس لیے آپ تردید کر دینا. جو بھی دین کا کام کرتے ہیں, چاہے وہ دعوت اسلامی میں نہیں ہے, اللہ ان کو برکتیں دے, لیکن جو لوگ میرا نام استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. خواہ وہ دینی حوالے سے کام کرتے ہوں یا دنیاوی حوالے سے کام کرتے ہوں, ان کو رب سے ڈرنا چاہیے. کیا الیاس سے واقعی رابطہ ہوا ہے, اس نے ہاں کہا ہے کہ میرا نام ڈال دو, میری فوٹو چڑھا دو. میں تو ویسے ہی ہاں میں آج بھی کہتا ہوں میں فوٹو کا مخالف ہوں. مووی اور اسکرین یہ اور چیز ہے, فوٹو اور چیز ہے. میں فوٹو کی تائید میں نہیں ہوں. گھروں میں جو تصویریں رکھتے ہیں نا, بعضوں نے میرے فوٹو بھی رکھے ہوں گے, تو یہ بالکل میں ان سے سخت ناراض ہوں. اگر مجھ سے محبت ہے تو ابھی میرا فوٹو ہٹا کر اس کو ضائع کر دیں, کیونکہ فوٹو کے سب سے خطرناک حرام ہونے کی صورت یہی ہے کہ پہلے جو بت پرستی شروع ہوئی نا, سب سے پہلے وہ اسی طرح تو ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں, انہیں بزرگوں سے ان کو عقیدت تھی, پھر وہ بزرگ پردہ فرما گئے تو انہوں نے وہ تصویریں گھروں میں رکھی عقیدت سے. پھر آنے والی نسلوں نے ان کو آگے رکھنا شروع کیا. پہلے وہ سائیڈوں پہ رکھتے تھے, انہوں نے آگے رکھنا شروع کیا, اور نمازیں بھی پڑھتے تھے جو مطلب اہل ایمان میں, پہلے تو اہل ایمان بھی ہوتے تھے نا, تو ان میں پھر انہوں نے ان کی پرستش شروع کر دی. تو یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلے جو میری معلومات ہے, سب سے پہلے بت پرستی تصویروں سے شروع ہوئی ہے. بعد میں طرح طرح کے مجسمے بننے شروع ہوئے. تو یہ تصویر گھر میں عقیدت کی وجہ سے کسی بزرگ کی رکھنا, میں بزرگ نہیں ہوں لیکن جو بھی رکھتا ہے وہ تو اس کو تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا میرے بارے میں کہ یہ کوئی بزرگ ہے, یہ معاذ اللہ برکت کے لیے رکھتا ہے. برکت جو کچھ ہے نا وہ چلی جائے گی, یاد رکھنا, کہیں کوڑی کوڑی کے محتاج نہ ہو جاؤ. فوراً سے پیشتر میری تصویر اپنے گھروں سے نکال دیں, نہ میری تصویر کو گھروں میں لگائیں, نہ اس کو احترام سے رکھیں, نہ اس کو چومیں. نہیں, میں کوئی مدنی چینل پر اپنا احترام کروانے کے لیے تھوڑی آتا ہوں, اور ڈرتا ہوں رب سے اپنے, میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ تو نے اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے یہ سارے مطلب ہے کہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. تو میں تو اللہ کی محبت, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تقسیم کرنا چاہتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا اتنا نام چڑھ گیا, اس کی وجہ سے آخرت میں کہیں کچھ ہو نہ جائے, مجھے کہہ دیا جائے کہ جا تیرا نام بہت روشن ہو گیا تھا,
اب کیا رہ گیا تیرے پاس؟ میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب مغفرت کرتے. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری تصویر نہ لگائیں، نہ بینروں میں، نہ پوسٹروں میں، نہ گھروں میں، کہیں بھی میری تصویر استعمال نہ کریں، میرا نام بھی اس طرح کیش نہ کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ذمہ داران کے لیے کتنا زبردست مدنی پھول ہے. ابیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ میری ایک ہی تنظیم ہے، کان کھول کر سن لو، وہ دعوت اسلامی ہے. ہمارا بھی مرنا جینا سب کچھ دعوت اسلامی ہونا چاہیے. ایسی پیاری تحریک ملی، ایسا پیارا در ملا، تو کبھی ادھر کبھی ادھر جانے کی بجائے اے کاش کہ دعوت اسلامی ہی کی ہمیں وفاداری نصیب ہو، اسی تحریک میں جینا ہو، اور اللہ کرے امیر اہل سنت کی غلامی پر، ایمان پر استقامت کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو. بنا دے ہمیں کدھر کا بنا دے، بنا دے ہمیں کدھر کا بنا دے. میں ہر دم رہوں با وفایا الہی، میں ہر دم رہوں با وفایا الہی. صدا پیر و مرشد رہے مجھے سے راضی، صدا پیر و مرشد رہے مجھے سے راضی. کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی. امیر اہل سنت کے ان مدنی پھولوں میں ہمارے لیے مدنی کام کرنے کے جذبے سے سرشار بھی مدنی پھول ہیں کہ کاش ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں قدر مطلب مصروف ہونا نصیب ہو جائے، کہ کیونکہ کام ہے بہت زیادہ. مساجد کی تعمیرات، مدارس، جامعات، مدنی قافلے، مدنی مراکز، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والے دیگر مدنی کام، 12 مدنی کام، اور یقیناً ان سب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خوب مدنی عطیات. ابھی جیسے بابا رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو ایک تعداد ہے جو اس مہینے میں اپنے زکوٰۃ وغیرہ کا وہ معاملہ کرتی ہے. تو ظاہر دعوت اسلامی کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، افراد کی بھی ضرورت ہے. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اپنا وقت بھی دیں، ان کی صلاحیتوں کی بھی بھرپور حاجت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سرمایوں کی بھی بھرپور حاجت ہے، تاکہ یہ مدنی کام بہت تیزی کے ساتھ ہمارے آگے بڑھیں. ہم نے آج ہی ایک مدنی مشورہ جو ہمارا جاری تھا، ہمیں وہ مالیات نے مجھے ایک لسٹ دی، میں تو بہت سارے شعبے، 7 شعبوں کا جو ہمیں وہ بتایا. اب تقریباً 3.25 ارب سے زیادہ کا، تقریباً 3 ارب 22 کروڑ سے زیادہ کے اخراجات، اور صرف 7 شعبوں کے گنتی کرائے. دعوت اسلامی کا الحمدللہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں، آ رہے ہیں، لیکن جو کام ہے، جو آگے بھی بڑھنا ہے، اور پھر جو رکے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ جتنے مدنی عطیات زیادہ ہوں گے تو اتنا ہی مدنی کا مزید امید آگے بڑھے گا. کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نے جو حدیث پاک نقل کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا، جس کا وہ خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہ ہوگا. تو اب بہت سارے ذمہ دار بھی جمع ہیں ملک و بیرون ملک میں، امید ہے تو اللہ کرے کہ ہم مدنی عطیات بھی بھرپور طور پر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو سستیاں ہیں بابا وہ ہماری دور ہو جائیں. آپ دعا کریں. آمین. ناظرین بھی اپنی مطلب زکوٰۃ اور عطیات سے اور عشر سے دعوت اسلامی کو
ना भूलें और इनायत फरमाएं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।